حضور کنز العلماء نے اپنے مواقف کا ترجمان بندہ ناچیز کو مقرر کیا ہے۔ اب بندہ ناچیز ہر محاذ پر عقیدہ اہل سنت اور حضور کنز العلماء کے مواقف پر دلائل دینے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک دفعہ بیٹھیں گے اور عقیدہ اہل سنت پر جتنا فساد برپا ہوا سب کو حل کیا جائے گا۔ لفظ خطا جس کی مراد خطا اجتہادی ہے وہ اگر بے ادبی اور گستاخی ہے تو اہل بیت کے لحاظ سے جنہوں نے لغزش کا قول کیا اور لغزش کے وقوع کو ذکر کیا، امکان کو نہیں، اس پر کیا فتویٰ آئے گا؟ جنہوں نے گناہ اور ذنب کی نسبت کی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف، اس پر بھی فتویٰ لگانا ہوگا۔ منور شاہ بخاری صاحب جتنا انتشار پھیلا دیا آپ کی تحریک نے، اب اس انتشار کو سمیٹنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو تحریک رجوع بنائی گئی، اس تحریک نے پہلے تو افضلیت صدیق پر حملہ کر کے روافض کی شر کو تقویت دی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ، وہ معاذ اللہ صحابہ کو جہنمی کہنے والا وہ بدبخت پیر، اس کی دہلیز پر جا کر ساری تحریک اس پیر کے قدموں میں ڈالی گئی کہ اس کا فیضان جاری رہے گا۔ کون سا فیضان؟ صحابہ کو جہنمی کہنے والا فیضان؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو آڑ بنا کر مسلک اہل سنت پر جتنے حملے کیے ہیں، یہ حملے کوئی بھی درد دل رکھنے والا سنی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہمارے قائد نے ہمیں تھپکی دی اور ہمیں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، جناب عرفان شاہ صاحب وہ بھی اپنے پاس بٹھا کر کہیں کہ یہ میرا مفتی اگرچہ نحو میر سے بھی فارغ ہے، اسی کو میں نمائندہ مقرر کرتا ہوں کہ یہ مناظرہ کرے اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ میں جھکا نہیں، میں دبا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کبر الاساخر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے عقیدہ اہل سنت پر حملہ کرنے والے اور روافض کے شر کو اہل سنت کی صفوں میں داخل کرنے کی ناکام سازش کرنے والوں کے خلاف اللہ کے فضل اور توفیق سے قبلہ امام جلالی حضور کنز العلماء کے فیضان سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ یہ جو روافض کے دلائل کو لے کر، ان کے عقائد کو لے کر اہل سنت کے نظریے پر حملہ کر رہے ہیں، ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے بھرپور جواب دیا، اور آج تک جتنے ہمارے دلائل آ چکے ہیں کسی ایک دلیل کا بھی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سب لا علم رہے، بلکہ اولین کلپ پر ہی انہوں نے بھرپور گالیاں دینی شروع کر دیں، اور کلپ سننے والے گواہ ہیں کہ پہلا ہی کلپ آیا تھا تو حضرت نے کہا کہ میں اتنی گالیاں دے سکتا ہوں کہ صبح سے شام تک میری گالیوں کی ڈکشنری ختم ہی نہ ہو۔ تو خیر یہ ان کا انداز ہے، وہ جو مرضی اپناتے رہیں، ان کی مرضی۔ ہمارا موقف صرف اتنا تھا کہ اہل سنت کی کتب کے اندر جو اہل سنت کے مسلمات عقیدے ہیں ان کی روشنی میں اپنے بات کو ثابت کریں، اور اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں اپنے موقف کو ثابت کریں، جس پر آج تک ان کی طرف سے کسی دلیل کا جواب نہیں آیا۔ گالیاں وہ مسلسل دیتے رہے، وہ سب کے سامنے ہے، ان کا ہماری ڈکشنری میں کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ قیامت کے دن سب گالیوں کا جواب لے لیں گے اللہ کے حکم سے۔ بہرحال اب چونکہ مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ ایک مفتی جو فتویٰ دے کر اول تو اسی وقت ہی غائب ہو گیا تھا، اور فتویٰ دیتے وقت بھی اس سے عبارت ہی نہیں پڑھی جا رہی تھی فتوے کی، انا سبی انا سبی۔ یہ شفا شریف کی شرح سے یہ عبارت اجمالاً مذکور ہے۔ اتفق العلماء من السلف والخلف من اہل السنت علی ان سب علی ان سب علی ان سب علی ان سب۔
تو وہ بیچارہ مفتی انا سبی ایک تو اسی وقت ہی غائب ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنی مسجد میں جہاں وہ جمعہ پڑھاتا تھا ایک عرصے سے بار بار چیلنج کرتا اور بڑے طریقے سے اپنی بات کو منوانے کے لیے بڑے پینترے بدلتا تھا۔ تو بار بار اس کا چیلنج جب ہمارے سامنے آیا تو ہم نے اللہ کے فضل اور توفیق سے اعلان کیا تھا کہ اس کی مسجد میں جائیں گے، اور اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے۔ ہم نے قبول کیا، اپنے اعلان کردہ وقت کے مطابق اس کی مسجد میں وہاں پہنچے اور اپنا موقف وہاں جا کر پیش کیا۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ نے خود ہی دعوت دی تھی کہ اس فتوے پر کسی کو خراش ہو تو میرے ساتھ بات کرے۔ اس مسئلے پر کسی کو خراش ہو تو دیوار کے پیچھے بیٹھ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کر لینا آسان ہے۔ اگر کسی کو خراش ہو وہ سامنے آ جائے، وہ اپنی زبان چلائے، ایمان والے اپنی چلائیں گے، انشاءاللہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا۔ تو ہم تو ان کے قول کے مطابق ہی بات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ مفتی صاحب بھاگ گئے۔ لہذا ہمارے چیلنج قبول کرنے پر ہی یہ تاریخ کا انوکھا ہی مناظرہ ہوگا کہ ایک مناظر دعوت دے رہا تھا کہ میرے فتوے پر کسی کو خراش ہو تو میں بات کروں گا، اور جیسے ہی ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم سے بات کریں، اپنے فتوے کو ثابت کریں، تو فوراً حضرت نے اپنا موقف ہی تبدیل کر لیا۔ موضوع مناظرہ تو یہی تھا جو اس کا فتویٰ ہے، جس فتوے کی بنیاد پر ساری تحریک شور مچائے بیٹھی ہے اور اس کو اٹھا اٹھا کر پھر رہی ہے۔ حضور کنز العلماء پر گستاخی اور معاذ اللہ توہین اور کفر کے فتوے لگائے گئے، تو اصل تو وہ فتویٰ ثابت کرنا مفتی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ کیسا مفتی ہے جو اپنے فتوے کو ثابت کرنے سے ہی بھاگ رہا ہو اور اس کو خود اپنے فتوے پر اعتماد نہ ہو۔ خیر، ہم نے اول اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ یہ قابل غور بات ہے کہ ہم نے چیلنج کو قبول کیا تھا، خود چیلنج نہیں دیا تھا۔ یہ بیچارہ کس قابل ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں؟ جو بیچارہ نحو میر بھی صحیح طرح یاد نہ رکھ سکا، اس کو ہم کیا چیلنج کریں؟ خیر، اس پر انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کیا، فتوے پر بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے اور بھاگتے نظر آئے، اور انہوں نے خود اپنی طرف سے 3 موضوعات دیے اور یہ شرط لگا دی کہ چونکہ کنز العلماء کا یہ کلام ہے، لہذا ان کے ترجمان بن کر اگر آئیں گے، ان سے لکھوا کر لے کر آئیں کہ ہم ان کے کلام کے ترجمان ہیں، تو پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے ان کی شرط اور ان کی آخری خواہش کو بھی پورا کر دیا ہے۔ حضور کنز العلماء سے لکھوا لیا ہے، وہ پورا لیٹر پیڈ اب حاضر ہے۔ اب اس کے مطابق ان کی شرط یہ پوری ہو چکی ہے۔ حضور کنز العلماء نے اپنے موقف کا ترجمان بندہ ناچیز کو مقرر کیا ہے۔ اب بندہ ناچیز ہر محاذ پر، ہر موڑ پر عقیدہ اہل سنت اور حضور کنز العلماء کے موقف پر دلائل دینے کے لیے اور بات کرنے کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ تیار ہے، اور ان کے اعلان کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر دفعہ یہ میدان اپنا ہی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں قبول ہے کہ ٹھیک ہے میدان اپنا رکھ لیں۔ جو منور شاہ بخاری صاحب نے اعلان کیا کہ میرا آستانہ حاضر ہے، میرے آستانے پر آ جائیں، تو آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 6 دسمبر تک اپنا لائحہ عمل پیش کریں، اور ان کے پیش کردہ لائحہ عمل کے مطابق پھر آگے بات چلے گی اور ان کے آستانے پر ہی بات ہوگی۔ رہی بات موضوع مناظرہ کی، تو انہوں نے خود 3 موقف پیش کیے ہیں، اور یہ اس بیچارے مفتی کو میں بیان کر دوں کہ مناظرہ کی اپنی ایک تعریف ہے، مناظرہ کے اپنے کچھ اصول ہیں۔ ان 3 موضوعات کے اندر 2 موضوعات تو مقدمہ نقلیہ پر ہیں، اور مناظرہ رشیدیہ پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ہی ذرا مناظرہ رشیدیہ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، آپ کے
جناب حجاج الاسلام بھی کسی زمانے میں مناظرہ رشیدیہ کی عبارتوں پر بڑا زور دیتے تھے. آپ کو بھی دعوت ہے کہ ذرا مناظرہ رشیدیہ کے قواعد پڑھ کر آئیں. جب مستدل نے مقدمہ نقلیہ پیش کیا ہو تو خصم اور مخالف کے ذمے صرف اتنا ہوتا ہے اور اس کے اتنا حق بنتا ہے کہ اس نقل کی سند کو طلب کرے، اس ناقل کے بارے میں کوئی کلام کرے. تو دو جو دعوے ہیں آپ کے وہ تو مقدمہ نقلیہ پر ہیں، اور اس پر آپ کے ذمے صرف اتنا تھا کہ وہ نقل کو طلب کریں. جی جو آپ نے کہا کہ لقمہ حرام سے بچانے والی بات یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، اس پر میرا پورا کلپ ہے، آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سن لیا ہے، ایک دفعہ دوبارہ اس کو سنیں کہ یہ بات الکوثر الجاری کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور الکوثر الجاری کے مصنف علامہ شمس قرانی وہ سلطان محمد الفاتح کے پیر و مرشد ہیں، ان کے روحانی مربی اور استاد ہیں. اور سلطان محمد الفاتح اور ان کا لشکر، ان کے شیخ وہ اتنے مرتبے والے ہیں کہ جن کی تعریفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. کتنی کتابوں کے اندر وہ حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ لشکر بھی بڑی عظمتوں کا مالک ہوگا، وہ امیر بھی بڑا عظیم ہوگا. اگر آپ کا فتویٰ اس پر ہے کہ یہ قول بے ادبی ہے تو یہ فتویٰ کنز العلماء پر نہیں آئے گا، اصل یہ مقدمہ نقلیہ ہے اس کے قائل پر آئے گا. قائل ہیں یہ حضرت شمس قرانی، وہ بے ادب اور گستاخ اگر ثابت ہوتے ہیں تو پھر حدیث کا کیا بنے گا جس حدیث میں ان کی اتنی تعریف بیان کی گئی ہے. اس لیے یہ تو مسئلہ الگ ہے. لہذا رہی بات لفظ خطا کی، اس پر ہم نے کئی دفعہ دلائل دیے ہیں کہ یہ خطا اصل میں خطا اجتہادی ہی ہے، اور اسی پر ہمارا مناظرہ ہوگا، ہماری گفتگو ہوگی اور اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کیا جائے گا. آپ کے پاس یہ راہ بچے گی کہ لفظ خطا مطلقاً بولا گیا تو اس پر بھی آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ جب لفظ خطا مطلقاً بولا جائے تو خطا اجتہادی مراد بعد میں ظاہر ہو جائے پھر بھی وہ خطا مطلق ہی رہتا ہے یا خطا اجتہادی میں ہی آ جاتا ہے. خیر یہ انشاءاللہ دلائل سے طے ہوگا. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب بات چیت میں طے ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ اگلی باتیں بھی ذہن میں رکھیں. ایک دفعہ بیٹھیں گے اور عقیدہ اہل سنت پر جتنا فساد برپا ہوا سب کو حل کیا جائے گا. لفظ خطا جس کی مراد خطا اجتہادی ہے وہ اگر بے ادبی اور گستاخی ہے تو اہل بیت کے لحاظ سے جنہوں نے لغزش کا قول کیا، لغزش کو ثابت کیا اور لغزش کے وقوع کو ذکر کیا، امکان کو نہیں، ایک واقعہ ذکر کر کے پھر آگے کہا کہ یہ ان کی لغزش تھی، اس پر کیا فتویٰ آئے گا یہ بھی طے ہوگا. اور جنہوں نے یہی مسئلہ فدق چھیڑا تھا جو حضور کنز العلماء نے بیان کیا، داتا علی حجویری کی درگاہ میں، حضرت داتا علی حجویری کے سٹیج پر ہزاروں کے مجمع میں جس وقت مسئلہ فدق کو چھیڑ کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کو پھر بالآخر تعبیر کیا ذنب کے ساتھ، اور یہ پورا وہ کلپ موجود ہے. اس بات کا تتمہ کر رہا ہوں کہ جو اس پر سیدہ کو غضبناک کہتے ہیں، غلط بات ایک لمحے کو ہو سکتی ہے کیونکہ اہل سنت کے عقیدہ میں بتقاضۂ بشریت غصہ وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک لمحہ کیوں کہ دوسرے ہی لمحہ ہدیہ رسول، سیرت رسول اشباہ پر غالب آتی ہے. اور اگر صاحبان علم اس پر توجہ کریں تو فطرت کے اتحاد کی بنیاد پر یہ جو کہا گیا نا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ اجزائے نبوت اگر کسی وقت بتقاضۂ بشریت اقرب سے قرب کی منزل پر آتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضۂ بشریت کا شکار ہو جانا بھی معاف کر دیا.
تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضۂ بشریت کا شکار ہو جانا بھی معاف کر دیا. حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا. حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا. انہوں نے کہا وہ غضب فرماتی ہیں، مطالبہ کرنا اور پھر بعد میں غضب فرمانا، اور غضب کو بالآخر ادھر لے گئے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے حضرت فاطمہ الزہرا اجزائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب مراد ہیں. تو جنہوں نے اسی مسئلہ میں جس کی مراد خطا اجتہادی تھی وہ نہیں، بلکہ اس سے بڑا لفظ، اس سے بھی بڑا، بلکہ اس موضوع پر جتنے لفظ ہیں ان میں سب سے بڑا لفظ گناہ اور ذنب ہے. جنہوں نے گناہ اور ذنب کی نسبت کی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف، اس پر بھی فتویٰ لگانا ہوگا کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے. اب اس مسئلے میں آپ پھر کہیں گے کہ جناب حجت الاسلام حضرت حجاج الاسلام نے جو بات کی تھی وہ تو اشارتاً کر دی تھی. یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اشارتاً لفظ ذنب منسوب کیا جائے، گناہ کی نسبت کی جائے تو بےدبی نہیں ہوتا، اور صراحت سے کر دیا جائے تو بےدبی بن جائے. یہ بھی آپ کو عجیب منطق ثابت کرنا ہوگی کہ اشارتاً گناہ کی نسبت کریں تو وہ درست ہے، اور صراحتاً خطا کی نسبت کریں جس کی مراد خطا اجتہادی ہے تو وہ معاذلہ بےدبی اور گستاخی بن جائے. یہ مسئلے سارے طے کرنے ہوں گے. اس لیے سارے دلائل میں ابھی اعلان کر رہا ہوں کہ ان ساری باتوں کو سوچ کر میدان میں آنا ہے. ان کے سارے حوالے اور ان کی ساری دلیلیں یہ اکٹھی کر کے پھر آپ جناب سید منور شاہ بخاری صاحب کے آستانے پر آ جائیں اور مجھے وقت بتا دیں، انشاءاللہ ہم بر وقت ان کے آستانے پر جائیں گے. جناب منور شاہ بخاری صاحب، ان سے بھی چند باتیں کرنا ضروری ہیں کہ ہم آپ کے آستانے پر آنے کے لیے اب بھی تیار ہیں، اگرچہ آپ نے مجھے بھی بڑی گالیوں سے، عجیب و غریب انداز سے مجھے پکارا ہے. یہ انداز سادات کا ہونا نہیں چاہیے. مجھے آپ پر صرف اتنی خوشی ہے کہ آپ نے دو مسئلے حق سچ بیان کر دیے، اور اس پر بھی آپ کو وضاحت دینی ہوگی مزید. آپ نے جو کہا کہ افضلیت صدیق پر جو بک بک کرے وہ بھی غلط ہے، حضرت امیر معاویہ کی جو گستاخی کرے، جو بک بک کرے وہ بھی غلط ہے. یہ مسئلے بھی وہیں پر حل ہوں گے. اہل سنت جس انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، جتنا انتشار پھیلا دیا آپ کی تحریک نے، اب اس انتشار کو سمیٹنا آپ کی ذمہ داری ہے. آستانے پر بات چیت ہوگی، وقت ممتد رکھیں، جتنا چاہے مرضی وقت لگ جائے، چاہے کئی دن لگ جائیں، لیکن اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہوگا. ہمارے موقف کو بھی حل کریں، اور پھر اگلی جو تحریک کے پلیٹ فارم سے سازش کی جا رہی ہے ان ساری سازشوں کا جواب بھی دینا ہوگا. افضلیت صدیق کا انکار نہیں ہوا صرف، بلکہ اس تحریک کے سٹیج سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی افضلیت کا انکار کیا گیا، اور ان پر شرعی حکم جو ہے وہ نافذ کریں کہ بڑے مخصوص انداز سے جناب عرفان شاہ صاحب نے پہلے تو پنڈی کے ان پیروں کو جا کر تھپکی دی جو برسر عام کہتے تھے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ جناب صدیق اکبر سے افضل ہے، اور اس پر وہ ڈٹ کر رہے. بڑی اچھی خدمت کر رہے اہل سنت میں روافض کا شر پھیلانے کی. ان کو تھپکی دینے کے بعد اپنے سٹیج سے باقاعدہ اس پر پوری پلاننگ کے تحت افضلیت صدیق پر حملہ کیا گیا، اور اہل سنت کے صفوں میں روافض کا شر داخل کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور پوری پلاننگ کے تحت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبے کی آڑ لے کر 1,24,000 انبیاء کی افضلیت کا انکار کیا گیا. اور اس جملے کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کیونکہ متکلم نے خود استثناء صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا،
اور باقی سب کو اسی طرح رکھا. اور یہ میں تھوڑا سا بتا دوں، آج جو بڑے بول رہے ہیں یہ بہار شریعت یہی میرے سامنے ہے. بہار شریعت میں جو عقیدہ نمبر 22 ہے نبوت کے عقائد کے لحاظ سے، اسی میں لکھا ہے کہ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے. آج حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے موسوم عجیب و غریب جماعتیں اور عجیب و غریب نظریات کے لوگ، ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں بڑی فکر لگ گئی کہ کیوں آستانہ عالیہ بھکی شریف کے نمائندوں کو بد عقیدہ کہا گیا. اللہ کے بندو ایک دفعہ بہار شریعت ہی پڑھ لو. حوالے تو بڑے تھے، میں نے اردو دکھائی ہے کہ جن کی رسائی اردو تک ہے وہ تو پڑھ لیں. آج تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہماری عقیدوں پر حملہ ہے. 1,24,000 انبیاء کی افضلیت، ان کی عقیدت کچھ نہیں ہے، ان کی شان پر حملہ کچھ نہیں تھا. اتنے بڑے حملے ہوئے مسلک اہل سنت پر اور اب انبیاء کی شان پر کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی اور آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر گالیاں دینے کے لیے. اس لیے یہ مسئلہ بھی طے کرنا ہوگا. اور اگلا مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لحاظ سے بڑے طریقے سے بڑی خفیف سازش کر کے بالآخر تحریک نے، یہ جو تحریک رجوع بنائی گئی، اس تحریک نے پہلے تو افضلیت صدیق پر حملہ کر کے روافض کی شر کو تقویت دی اور پھر انگڑائی لیتے ہوئے بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ، وہ معاذ اللہ صحابہ کو جہنمی کہنے والا وہ بدبخت پیر، اس کی دہلیز پر جا کر اس تحریک کو زیر کیا گیا. ساری تحریک اس پیر کے قدموں میں ڈالی گئی کہ اس کا فیضان جاری رہے گا. کون سا فیضان؟ صحابہ کو جہنمی کہنے والا فیضان. کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. ہاں، اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. چلو، آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا جس وقت اس محدث ہزاروی کے فیضان جاری کرنے کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور جناب حجاج الاسلام اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ پر بات کریں. آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ پر بات کریں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے. کہاں سے یہ رجوع ثابت کر دیا؟ جس وقت سے آپ نے مناظرہ کیا ہے، آج 20 سال ہونے کو ہیں اس مناظرہ کے. ان 20 سالوں کے اندر ایک دفعہ بھی ذکر کریں کہ آپ کی اور محی الدین محبوب کی کبھی ملاقات ہوئی ہو، کسی سٹیج پر آپ اکٹھے ہوئے ہوں. 20 سال تک درجنوں گواہ موجود ہیں کہ آپ انکار کرتے تھے کہ یہ پیر ابھی تک اپنے رجوع پر قائم نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور باپ صحابہ کو جہنمی لکھ کر گیا ہے. اگر یہ رجوع کرے گا تو باپ کو جنتی کیسے ثابت کرے گا؟ باپ کا رجوع کیسے ثابت کرے گا؟ یہ درجنوں گواہیاں ہیں ہمارے پاس. اس لیے یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ایک پوری نشست میں ہوگی. یہ سارے موضوعات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو آڑ بنا کر مسلک اہل سنت پر جتنے حملے کیے ہیں، یہ حملے کوئی بھی درد دل رکھنے والا سنی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. مجھے صرف منور شاہ بخاری صاحب پر اس لیے اعتماد ہے کہ انہوں نے کہا تھا
کہ ان دونوں حملوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ ہمیں تو انہوں نے بھی بڑی گالیاں دی ہیں، لیکن وہ جو اقبال نے کہا فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے مکر، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. تو اس لیے اسی انداز سے اگر ملت کا، اہل سنت کا بھلا سوچتے ہیں تو ہماری ذات کے لحاظ سے جو مرضی بولتے رہیں ہمیں وہ سب برداشت ہے. اہل سنت کو اگر اعلی حضرت کے عقیدے پر لانا چاہتے ہیں، اہل سنت کے صدیوں کے عقیدے پر لانا چاہتے ہیں تو قربانی دیں، سب کو جمع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے آستانے پر چل کر آئیں گے، اور جتنا وقت لگے ان سارے مسئلوں کو حل کرنا ہوگا جو میں نے سارے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. اور اگلا جو مرحلہ ہے اس گفتگو کے لحاظ سے ہم نے ان کی شرط کو پورا کیا ہے، انہیں بھی لازم ہے کہ وہ بھی جناب عرفان شاہ صاحب ان سے لکھوا کر لائیں اور وہ بھی اپنا نمائندہ ان کو مقرر کریں، اور پھر جو فیصلہ ہو اہل سنت کی تاریخ میں وہ تاریخی فیصلہ ہوگا. یہ شرط ہر صورت میں پوری کرنی ہوگی کہ جس طرح ہم نے آپ کی ہر شرط کو مان لیا، ہم لکھوا کر لے آئے ہیں، آپ کو بھی لکھوانا ہوگا. جناب عرفان شاہ صاحب وہ اپنے پاس بٹھائیں، جس طرح ہمارے قائد نے ہمیں تھپکی دی اور ہمیں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، وہ بھی اپنے پاس بٹھا کر کہیں کہ یہ میرا مفتی اگرچہ نحو میر سے بھی فارغ ہے، اسی کو میں نمائندہ مقرر کرتا ہوں کہ یہ مناظرہ کرے، اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا. اہل سنت کا وہی عقیدہ ہوگا جو اس مناظرے میں نکھر کر سامنے آ جائے گا. میں جھکا نہیں، میں دبا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر.